بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عريان لباسه التقوى وزينته الحياة وثمرته العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس عظیم الشان دستار فضیلت کانفرنس کے انتہائی قدرمند صدر اور سٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے اکابرین اور قوم کے بڑے اور زعماء، اور یہاں اس عظیم الشان پنڈال میں دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام، طلباء عزام، دیندار مسلمان بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے اس سعادت کے موقع پہ ہمیں دعوت دینا اور آپ سے ملاقات کرانا مولانا امیر خان صاحب اور یہاں کے مدرسے کے منتظم اعلیٰ اور ہمارے بزرگ رہنما جناب حاجی بختیار خان صاحب اور مدرسے کے دیگر منتظمین اس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس باسعادت موقع پہ ہمیں ادھر آپ اور آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے ہمیں موقع فراہم کر دیا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، مجھ سے پہلے بھی شاید پتہ نہیں ظہر کے بعد یہ جلسہ شروع ہوا ہے، عصر کے بعد علماء کرام نے علم کی اہمیت پہ بھی بات کی ہوگی، علماء کی ذمہ داریوں پہ بھی بات کی ہوگی، اور مدارس کی اہمیت پہ بھی بات ہوئی ہو۔ لہذا ہم آج جو دستار فضیلت کانفرنس کا جو ایک رسم اور رواج، ایک روایت ہے، بظاہر تو ایک لگ رہا ہے کہ اس مہینے کے آخری میں رمضان سے پہلے شعبان کے موقع پہ علماء کے دستربندی ہو رہا ہے، جو فارغ التحصیل یا حفظ قرآن سے فارغ ہو رہا ہے یا بخاری اور ترمذی سے فارغ ہو رہا ہے، لیکن اس روایت اور اس رسم کے اندر ایک بات پنہان ہے اور ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن علماء کرام نے اپنا نوجوانی کا 15 سالہ عمر علوم الہیہ کے حصول کے لیے انہوں نے جو عمر صرف کیے ہیں، آج اس تکمیل کے مرحلے پہ اس کو فارغ التحصیل کہتے ہیں، اور آج علماء کرام اور شیوخ الحدیث
ان کی دستار بندی کرتے ہیں۔ آج جن علماء کی دستار بندی ہو رہا ہے یا اس موقع پہ اکثر بیشتر، تو اس بات کے عزم کرتے ہیں کہ جو الف لام سے لے کر والناس تک اللہ جل جلالہ کے جو احکام ہے اور جو ہدایات ہے، جو پرامین ہے، وہ جو میں نے علم حاصل اور مدرسہ میں میں نے سیکھا، تو آج میں اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ جس سر پہ آج دستار باندھ لیتے ہیں، تو جب میں معاشرے میں نکلتا ہوں تو میں اپنی ذمہ داریوں کی پورا کرنے کے عزم کرتا ہوں، اور یہ ذمہ داریاں میں اس طرح ادا کرتا ہوں کہ اگر ان ذمہ داریوں کے سامنے ادا کرنے کے سامنے کوئی رکاوٹ آیا، کوئی دباؤ آیا، کوئی پریشر آیا، تو میں اس بات کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ یہ سر کٹ جاتے ہیں، لیکن یہ سر کسی بھی جابر اور ظالم کے سامنے یہ جھک نہیں جاتے ہیں۔ لہذا میں اس بات کا عزم کرتا ہوں، اور یہ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو کچھ الف لام سے والناس تک جو انسانیت کا پیدائش کا مقصد ہے اور ان کی زندگی گزارنے کا، جو زندگی میں جو رہتے ہیں ان گزارنے تک وہ طریقہ کار، یہ لوگوں کو پہنچا دو، لوگوں کو سمجھا دو، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے وہ جو ہدایات و احکامات میں نے دیے ہیں آپ نے لوگوں تک نہیں پہنچایا، آپ نے یہ ذمہ داری پورا نہیں کی، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ آپ نے رسالت کی ذمہ داری آپ نے پورا نہیں کی ہے۔ اور چونکہ امت کا اتفاق اس بات پہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہے، کسی بھی خطائی سے بھی معصوم ہے، کسی بھی لغزش سے بھی معصوم ہے، کسی بھی نافرمانی سے بھی محفوظ ہے، لیکن پھر بھی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پہنچانے والی بات، یہ سمجھانے والی بات اپنی ذمہ داری پورا نہیں کی ہے، تو آپ نے نبوت کی ذمہ داری پورا نہیں کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور یہ کہتے ہیں اور یہ اس طرف اشارہ دیتے ہیں کہ جب آپ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سامنے رکاوٹیں بھی آتے ہیں۔ یہ اس طرح ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالکل لوگ آپ کے لیے پھول بچھاتے ہیں، آپ کے لیے استقبالیہ کرتے ہیں آپ کے سامنے، بلکہ طاغوت اور مستبد قوتیں آپ کے لیے رکاوٹیں بھی پیدا کرتے ہیں۔ لہذا ان رکاوٹوں کو اور ان راستوں کو کھولنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کے حفاظت، آپ کی مشکلات سے نجات، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میں کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ذمہ داریوں پورا کرنے کی ہدایت۔ لہذا جو علماء کرام آج فارغ ہوتے ہیں، جو اس کا دستار بندی ہو رہا ہے، ان لوگوں کو بظاہر
ہم بھی طالب علم کے دوران جب فارغ ہوتے تھے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ 14-15 سال ہم نے گزار دیا. اب 14-15 سال گزارنے کے بعد جب آج ہم دستار باندھ لیتے ہیں تو پھر ہم جا کر کے آرام کی زندگی گزار لیتے ہوں گے اور ہم سیر تفریح کرتے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو اور ہم نے اپنا وقت پورا کر دیا. اور یہی خوشحالیوں کی خاطر ہمارا خیال یہ تھا کہ بس ہم فارغ ہیں اور اس کو کہتے ہیں فارغ التحصیل. لیکن فراغت اور ان کے حصول کے بعد تو آج ایک اور باری ذمہ داری ان پہ آئیں گے کہ یہ آج ایک بہت بڑی صفت سے موصوف ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ آج طالب علمی سے نکل کر کے عالم کی صفت سے موصوف ہوتے ہیں. اور علماء کے بارے میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ علماء انبیاء علیہم السلام کا ورثہ ہے، ان کی جانشین ہے. لیکن ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے وراثت میں نہ مال و دولت چھوڑی ہے اور نہ دراہیم اور نہ دنانیر اور نہ جائیداد و پراپرٹی، بل ورثوا العلم. انبیاء علیہم السلام نے وراثت میں علم چھوڑے ہیں اور یہ دعوت پہنچانا اور رسانا یہی پہنچایا ہے، یہی چھوڑ دیا ہے. لہذا اس حوالے سے انبیاء کو تو ایک ذمہ داری میں نے بتا دیا کہ انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری کی یہی ذمہ داری تھے اور یہی وراثت میں چھوڑا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ ان کی ذمہ داری ہے. لہذا آج علماء کرام دستار بندی کرتے ہیں اور ان ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں، ان وراثت کو قبول کرتے ہیں اور ان وراثت اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ وہ میدان میں نکلتے ہیں. جب ایک عالم دین، ایک طالب علم آج اس بات کے عزم کرتے ہیں کہ میں نکلتا ہوں اس ذمہ داری کے بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آج میں نکلتا ہوں اس بات کے عزم کرتا ہوں کہ میں انبیاء علیہم السلام کے وراثت کے حوالے سے یہ ذمہ دارہ اور یہ فرض ادا کر رہا ہوں اور نکل جاتا ہوں. تو پھر طاغوت بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں، لیکن ان کو جب یہ بات یاد آ جاتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، اور پھر طاغوت پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کرام نے اور شیوخ الحدیث نے ان کو یہ سارے ذمہ داری بھی بتایا ہے قرآن کریم کے حوالے سے اور ان کے علاج بھی بتایا ہے. تو پھر یہ طاغوت آرام سے نہیں بیٹھتے ہیں، پھر وہ ایک خیر خواہ کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں اور ان کو ورغلاتے ہیں. جب کوئی دباؤ قبول نہیں کرتے ہیں، جب کوئی پریشر قبول نہیں کرتے ہیں، جب وہ اللہ کے ذات پہ وہ اعتماد کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر ایک خیر خواہ بن جاتے ہیں کہ میرے آپ کے ساتھ خیر خواہی ہے. 15 سال 20 سال آپ نے روڑی کے مدرسے میں گزار دیا اور آپ نے نوجوانی کی جو عزیز عمر ہے، عمر کا وہ حصہ آپ نے وہاں گزار دیا. گھر بار اور بچے چھوڑ دیے تھے، باپ والدہ چھوڑ دیے تھے اور آپ نے اپنے گھر بنانے کے لیے اور اپنے بچوں کے انتظام کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ جو آپ کے رشتہ دار ہے، جو آپ کے اقربا ہے، جو آپ کے کزن ہے، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہے، ان کے یہ محل ہے اور دوسرے کا وہ محل ہے اور ان کے بچے کیا زندگی گزارتے ہیں. اور آج آپ کے بچے ان کے قسم پرسی کے جو زندگی گزار رہے ہیں. لہذا انسان بنو، چھوڑ دو یہ کام، چھوڑ دو. یہ اسلام تو صرف آپ ہی کی ٹھیکیداری ہے کہ 20 سال تو آپ نے وہاں گزار دیا. اب یہاں بچوں کو بھوکا چھوڑ کر کے اور کہتے ہیں کہ میں اب پہنچانے والی بات کرتا ہوں اور ذمہ داری پورا کرنے والے کی، کیونکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں. اپنے بچوں کا انتظام کر لو اور دماغ آپ کا خراب ہوا ہے. لہذا میں خیر خواہی کی بنیاد پہ
آپ کی فکر ہے اور آپ کے بچوں کا فکر ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اس قسم کے خیر خواہ آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہوگا کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کے سوا آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جب اللہ کسی کو رزق نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ نہیں دے سکتے ہیں اور آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک پارسی کا ایک شعر ہے کہ بنا دانان چنان روزی رساند، کہ دانایان ازو حیران بماند۔ نادان لوگوں کو، بے عقل لوگوں کو ایسے روزی پہنچتے ہیں کہ بہت ہوشیار اور دانا لوگ ان کے لیے حیران ہوتے ہیں کہ یہ غیر تعلیم یافتہ، یہ نہ دنیا کے معاشرے سے ان کی کوئی واقفیت ہے، لیکن اللہ نے ان کی اتنی دولت دی ہے۔ میں انگریزی پڑھنے والا ہو، تعلیم یافتہ ہو، ہوشیار ہو، معاشرے کا دانا شخص ہو، لیکن مجھے شب روز کے کھانے کا اور پیٹ بھرنے کا فکر ہوتا ہے کہ یا اللہ میں رات کو کیا کھاؤں گا اور دن میں کیا کھاؤں گا۔ لیکن نادان کو اتنی دولت اللہ دیتے ہیں، لہذا واللہ خیر الرازقین، مرضی اللہ کا ہے اور بہتر رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ پہ ان کا یہ اعتماد پکا ہو اور یہ ان کو یہ جواب دے دیتے ہیں تو پھر طاغوت یہاں بھی مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے کوئی اور حربہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ علماء جب فارغ ہوتے ہیں اور وہ علماء جب جا کر کے اور میدان عمل میں نکلتے ہیں اور ذمہ داری پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو مایوس کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب اس معاشرے میں آیا اور آپ سے پہلے پلان شیخ الحدیث صاحب تھے، پلان مولوی صاحب تھے، پلان علاقے کا بڑا عالم تھے، لیکن انہوں نے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لایا، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو آج آپ جو کل آپ مدرسے سے فارغ ہوئے اور آج آئے ہیں، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ معاشرے کے جراسور ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ لہذا آج آپ نے یہ ٹیکہ لے لیا، جب آپ سے بڑے بڑے عالم اور زمانے کے گزرے ہوئے عالم وہ نہ کر سکا تو آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنا کام جاری رکھو، اپنا کام کر لو اور ان سے کوئی واسطہ نہ رکھو۔ تو جب ان کو یہی کہتے ہیں تو جب آپ کو اپنے کارکردگی سے کوئی مایوس کرتے ہیں یا آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جتنی بھی وقت آپ نے گزار دیا، 9 10 سال 15 سال آپ کا ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ نتائج سامنے نہیں آتے ہیں جن نتائج کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، تو اپنے کارکردگی سے وہ مایوس کرتے ہیں یا دوسرے کو نام پیش کر کے اور ان کو اپنے کام سے مایوس، اپنے کام کرنے سے مایوس کرتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ان کو بھی علاج بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے نہیں، کیونکہ جو بھی مبلغ، جو بھی داعی قوم کے پاس جاتے ہیں، بلکہ داعی کو تو چھوڑ کے 1,24,000 پہ کم و بیش پیغمبر اللہ جل جلالہ نے اس امت کی ہدایت کرنے کے لیے اور ان کو تعلیم اور دعوت پہنچانے کے لیے انہوں نے بھیجا ہے، لیکن اللہ تو یہ ذمہ داری ہر نبی پہ اور یہاں کے علماء پہ وراثت کے حوالے سے یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، لیکن یہ کبھی یہ ذمہ داری اس پہ نہیں ڈالا ہے، نہ کسی نبی پہ اور نہ کسی وارث نبی پہ کہ آپ کے ہوتے ہوئے نتائج کیوں برآمد نہیں ہوئے۔ نہ حضرت نوح علیہ السلام سے وہ پوچھتے ہیں قیامت کے دن کہ آپ کی امت 900 ساڑھے 9 سال آپ نے وہاں دعوت کیے ہیں، لیکن آپ کے امت اتنے چھوٹے قبلے کے کیوں آپ کے امت اتنے چھوٹے ہیں، یا کسی اور نبی سے اور نہ جناب محمد رسول اللہ سے کسی نبی سے یہ نہیں پوچھتے ہیں قیامت کے دن کہ آپ ہوتے ہوئے عادلانہ نظام کیوں نافذ نہیں ہوا، الہی نظام کیوں حاکم نہیں ہوا، معاشرے میں وہ نظام کیوں نہیں آیا جس نظام کے لیے آپ دعوت کر رہے تھے اور پرہیز انجام دے رہے تھے۔
لہذا یہ نہیں پوچھتے ہیں. لیکن پوچھنا اگر ہے تو ادائے فرض، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہہ دو، پیغام یہ پہنچا دو کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اطاعت کر لو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ. اگر پھر بھی لوگ نہیں مانتے ہیں، پھر بھی روگردانی کرتے ہیں اور آپ کو وہی نتائج حاصل نہیں ہوتے جن مقاصد کے لئے آپ نکلے ہیں، تو پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے پریشان نہ ہو جاؤ، کیونکہ آپ کے اپنا ذمہ داری ہے کہ دعوت پہنچانا اور ان کو سمجھانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور وہاں بات قبول کرنا اور دعوت قبول کرنا یہ وہاں عوام کے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن لوگوں کو آپ کے اللہ جل جلالہ کے پیغام پہنچاتے ہیں. اگر انہوں نے قبول نہیں کی تو آپ کی ذمہ داری پورا ہو گئی، کیونکہ ان تطیعوہ تہتدوا. اگر انہوں نے اطاعت کی، جس اطاعت کے لئے آپ نے لوگوں کو بلایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، جب آپ نے اس امر پہ عمل درآمد کر کے اور آپ نے حکمت اور خوش اخلاقی کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ آپ نے بلا لیا، لیکن پھر انہوں نے اگر اطاعت کی تو ان کو ہدایت نصیب ہو جاتے ہیں اور ہدایت کامیابی ہے. اور اگر کسی نے قبول نہیں کی ہے تو آپ کی ذمہ داری پورا ہو گیا. وما علی الرسول الا البلاغ. پیغمبر پہ اور داعی پہ کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے مگر پہنچانا اور سمجھانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے بعد قبول کرنا یہ قوم کی ذمہ داری ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس سے بھی محبت رکھتے ہو، آپ جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ میرے یہ بات وہ قبول کر لے اور یہ ہدایت ان کو ہو جائے، لیکن جس شخص کو اللہ نے ہدایت نہیں کی ہے یہ آپ کے بس کے بات نہیں ہے. یہ ہدایت موصول اللہ کے کام ہے اور یہ نتائج دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے نہیں. لیکن جب کوئی داعی، کوئی فرائض ادا کرنے والے اور ذمہ داری پورا کرنے والے، جب ان کو یہ جواب ان کے پاس ہو اور معاشرے میں ان کو یہی تابوت کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے فرض نہیں ہے دعوت اور نتائج حاصل کرنا، لیکن یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میرے صرف ذمہ داری یہ ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ، میرے اوپر صرف پہنچانا اور سمجھانا ہے، باقی اللہ کا کام ہے. جب میری ذمہ داری نہیں ہے تو میں کیوں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے آپ کو پریشان کرتا ہوں؟ جب نہ نبی سے پوچھتے ہیں، نہ کسی عالم سے، نہ کسی ولی سے، نہ کسی متقی سے، تو پھر میرے کیا اور میں کیوں پریشان ہو جاتا ہوں؟ اور اس مایوسی کے عالم میں میں اپنا کام چھوڑ کر کے اور مجھے کہہ دے کہ یہ چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑتا ہوں، میں اپنا فرائض پھر بھی انجام دیتا ہوں، کیونکہ میرے اوپر یہی ذمہ داری ہے. لہٰذا یہ مدارس، ان مدارس کے رہنے والے یہ ایسے اشخاص اور ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھی باخبر ہو اور طاغوت کے ہتھ کنڈوں سے بھی باخبر ہو اور ان کے ہتھ کنڈوں سے ان کے جان چھڑانے کے لیے ان کے راستے سے بھی باخبر ہو. تو یہ جب مدارس پیدا کرتے ہیں تو اس لیے مدارس اہمیت رکھتے ہیں. ہمارے نظر میں جو مدارس کی اہمیت ہے، جب ہم اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ابھی کتنے یہاں روڑے میں کتنے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، کتنے بڑے محلات ہوتے ہیں، کتنے بڑے جائیدادیں لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی وہاں جمع نہیں ہوتے، وہاں نہیں جاتے ہیں، کوئی سعادت کوئی خوشحالی کے لیے وہاں نہیں جاتے ہیں. ہر ایک اپنا گھر ہوتا ہے، لیکن جب ہر ایک نے گھر چھوڑ کر کے اور سب ادھر سعادت حاصل کرنے کے لیے جو آئے ہیں تو یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہاں یہ وہ مراکز ہے کہ وہ اس طرح اشخاص اور شخصیات پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذمہ داریوں اور وہ ذمہ داریاں پورے کرنے کے لیے آج نکلتے ہیں جو ذمہ داریاں انبیاء علیہم السلام پہ تھے، اور آج یہ پورا کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل جاتے ہیں. لہٰذا یہ لوگ سب اپنا سعادت سمجھتے ہیں
اور سعادت حاصل کرنے کے لیے ادھر جمع ہوتے ہیں۔ اور مدارس کے بارے میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین کے چاونیاں ہیں اور یہ کارخانے ہیں، یعنی کارخانے کے اندر جو چیز بنتے ہیں اور مکمل ہوتے ہیں پھر وہاں جا کر کے مارکیٹ میں جاتے ہیں، لہذا یہ دین کے کارخانے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ آج میدان عمل میں جو بھی مسلمان ہو وہاں جب نکلتے ہیں، کوئی وہاں جا کر کے دعوت تبلیغ کے میدان میں انہوں نے بستر اٹھا کر کے اور وہاں جا کر کے لوگوں کے در در اور دروازے دروازے پہ جاتے ہیں اور لوگ اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ انہوں نے خانقاہیں وہاں بنایا ہے اور خانقاہوں کے اندر لوگوں کے تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جب مدرسے والے کہ وہاں مدارس میں بیٹھ کر تعلیم اور تعلم اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ وہ حکمران وقت اور جائر حکمران کے سامنے اعلاء کلمت الحق کے میدان میں نکلے ہی سیاست کرتے ہیں۔ لیکن یہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، لیکن یہ ساروں کا انحصار اس بات پر ہے، اس مدرسے پر ہے۔ اگر مدرسے میں کوئی نہ پڑھا جائے تو نہ وہ خانقاہ بنا سکتے ہیں اور نہ دعوت و تبلیغ میدان میں عمل کر سکتے ہیں اور نہ درس تدریس دے سکتے ہیں اور نہ اسلامی سیاست کر سکتے ہیں۔ لیکن سیاست اگر کوئی کرتے ہیں تو اسلامی سیاست، لہذا یہ سارے شعبوں کا انحصار یہ اس بات پر ہے کہ جب تک آپ اس مدرسے کے اندر یہ سب تعلیم حاصل نہ کر کے تو کسی بھی شعبے میں کسی بھی میدان میں آپ نہ نکل سکتے ہیں اور نہ کام کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ ہمارے اسلام کے بنیادی مراکز اور بنیادی لوگ اور کامیاب انسان پیدا کرنے کے لیے یہی مدارس ہے۔ اور اسی حوالے سے آج یعنی ایک مقولہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو یا کسی طبقے کو یا کسی قبیلے کو یا کسی چیز کو اپنے طور پہ آپ نہیں جانتے ہیں یا نہیں جان سکتے ہو تو ان کی ضد و مد مقابل کو ذرا سوچ لیں کہ ان کی ضد و مد مقابل کیا ہے۔ لہذا آج کل اگر علماء ہمیں سمجھاتے ہیں مدارس کی اہمیت کے حوالے سے، دینی علوم کے حوالے سے اور درس تدریس کے حوالے سے، لیکن پھر بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یار یہ مدرسہ یہ کون سا بڑی چیز ہے، یہ تو سارے غریب کے بچے ادھر پڑھتے ہیں اور سارے وہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ اور قسم پرسی کی عادت گزارنے والے لوگوں کے بچے ادھر پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ تو اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم قرآن و سنت علماء کو جو ان کی اہمیت بیان کرتے ہیں ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ الاشیاء تعرف باضدادها، تو پھر دوسرے ان کی ضد سے ان کو پہچان لے کہ ان کے ضد و مد مقابل کون ہے۔ ہمارے اس علاقے میں جو بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، جو بڑے نواب ہوتے ہیں، ایم این ایز ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کو آپ نہیں جانتے ہیں اہمیت، تو پھر کوئی کہتے ہیں کہ فلاں شخص وہ ہے کہ جناب قرشید شاہ صاحب ان کے مخالف پہ، جناب فلانا وڈیرا صاحب ان کے مخالف پہ، بڑا آدمی ان کے مخالف ہے۔ تو جب آپ ان کے نام سنتے ہیں اور ان کے مخالف کے نام بھی سن لیتے ہیں تو ان کی اہمیت کا اندازہ آپ کو خود بخود ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی شخص اتنا بڑا ہو اور جب اتنا بڑا وڈیرا اور نواب ان کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی تو کچھ ہے، ان کی شخصیت بھی کوئی شخصیت ہے۔ لہٰذا آج مدارس کے حوالے سے دنیا میں امریکہ سب سے بڑے سپر طاقت ہے، اور یہ سپر طاقت آج دنیا بھر میں اگر ان کی مخالفت ہے تو ان مدارس کے ساتھ ان کی مخالفت ہے۔ ان کے اربوں ڈالر، کروڑوں بھی نہیں اربوں کربوں ڈالر اس بات پہ خرچ ہوتے ہیں کہ وہ ان مدارس کے خلاف میڈیا کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے
لوگوں کے ذہن بنا دے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ یہ دہشت گردی کے مراکز ہے، یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، اور ان کے تعلیم دینے والے دہشت گرد ہوتے ہیں، اور ان کے پڑھنے اور سیکھنے والے یہ دہشت گرد کے تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ جو 4 دیوری ہے ان کے نظر میں دہشت گردی کے مرکز اور محور یہی مدرسہ ہوتا ہے۔ لہذا پورے دنیا میں ایک چرچا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کو تو چھوڑ کے ہمارے حکمران جب اپنا حکومت یہاں کرانا چاہتے ہیں اور سکون سے اپنا حکمرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے وہی لوگ سب سے پہلے جو ان کے حکمرانی آ جاتے ہیں تو دوسرے دن اخبار میں دیتے ہیں کہ میں دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتا ہوں، یعنی گو کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے کہ یہ قومی دھارے سے خارج لوگ ہیں، یہ ایسے وحشی لوگ ہیں، نہ ان کے کوئی قانون ہے، نہ ان کے اندر کوئی نظام ہے، اور میرے حکمرانی کا سب سے پہلے کام یہ ہوگا کہ میں ان کو قومی دھارے میں لاؤں گا، اور یہ ان عقائدوں کو باور کرانے کے لیے تاکہ وہ سمجھے کہ جس ادارے کو اور جس 4 دیوری کو میں دہشت گردی کا مرکز قرار دیتا ہوں اور میں اس پہ اربوں ڈالر خرچ کر کے دیتا ہوں، تو یہ آج وہاں کے حکمران یہ بہت قابل اور بہت سنجیدہ، بہت روشن خیال حکمران آیا ہے، اور وہ دہشت گردی کے مراکز کو جب قومی دائرے میں لائے تو قومی دائرہ وہ سمجھتے کہ یہ میرے دائرہ ہے، وہ میرے نصاب تعلیم ہے، وہ میرے نظام تعلیم ہے جو میں نے یہاں 1857 کے بعد ادھر اس پر صغیر میں مسلط کیے ہیں اور نافذ کیے ہیں، تو لہٰذا یہ میرے وہ نظام تعلیم لانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنا ٹیم ان کو دے دیتے ہیں، 5 سال گزرنے کے بعد جب اس کے بس نہیں چلتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر یا مارشل لا آ جاتے ہیں یا کوئی دوسرا مسلط کرتے ہیں، لیکن پھر وہی ایجنڈے تکمیل کرنے کے لیے پھر وہی بیانات دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ تسلسل اب تک جاری ہے، اور اب تک ہمارے حکمرانوں کا رویہ اور روش یہی ہے، اور یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ تو کل کے سامنے آ گیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں پہلے جو حکمران تھے ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں، تو پھر بھی عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتے تھے، اور پھر ان کو چلانے کے لیے اور دوام دینے کے لیے وہاں عقائدوں کے سپورٹ چاہتے تھے اور ان کی خوشنودی کے لیے بیانات دیتے تھے۔ لیکن یہ تو سمجھتے ہیں کہ نہ مجھے عوام نے ووٹ دیا ہے اور میں نے ووٹ عوام سے حاصل کیے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے مجھے سلیکٹ کیا ہے اور میں ادھر مسلط ہو، جب تک یہ خوش ہو تو میں یہاں رہوں گا، جب نہ خوش ہو تو میں یہاں سے چلے جاؤں گا۔ لہٰذا میرے دوام اور میرے استحکام اور میرے خیر اسی میں ہے کہ میں کل کے مدارس کی مخالفت کروں گا، اور مدارس کے نہ صرف مخالفت بلکہ اسلامی تہذیب اور ثقافت اور اس کے تمدن کا مخالفت کر لو۔ اور اگر اس پہ بھی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ دیا کہ اچھا بچہ ہے اور ان کو رہنے دو تو میں رہوں گا، اگر انہوں نے نہیں کہ تو میرے جواز حکمرانی کے کوئی اور ہے نہیں، نہ میرے کوئی اور طریقہ ہے۔ لہٰذا اسی بنیاد پہ یہاں اس حکومت جو سب سے پہلے اسلامی تہذیب اور تمدن اور اس کے ثقافت کے جو مخالفت ہوتے ہیں تو اس حکومت کے دور میں ہوتے ہیں، بلکہ اس تہذیب کو تو چھوڑ دو، باقاعدہ اسلامی قوانین اور اس کے آئینی جو شقیں ہیں اس کی مخالفت بھی ہو رہا ہے، ناموس رسالت کی مخالفت ہو رہا ہے، اور ناموس رسالت کے قانون کی مخالفت ہو رہا ہے، اور ان آئینی شقوں کی مخالفت ہو رہا ہے جو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر یہ نافذ ہو جائے تو ایک حکمران آ جاتے ہیں تو یہ قوانین اور شقیں اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آئین میں ایک شق موجود ہے کہ پاکستان کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا، اور پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے برخلاف قانون سازی نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صالح حکمران آ جاتے ہیں
تو یہ آئین اس بات کی ضمانت دے دیتے ہیں، اور یہ بھی علماء اور جمعیت علماء اسلامیہ کے مرحوم قائد کے برکت سے یہ ہوا ہے۔ لہٰذا یہ اس لیے مدارس کی مخالفت کرتے ہیں، اور مدارس کی مخالفت اور مدارس کی اہمیت کا اندازہ اگر ہمیں اپنے طور پہ ان کو ذاتی طور پہ نہیں جان سکے ہیں، تو اس حوالے سے تو کم از کم ہم جان سکیں کہ امریکہ جیسے سپر طاقت صرف مدارس کی مخالفت اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایسے افراد پیدا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانے کے قائل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تسلسل بھی آج پریشانی کی بات نہیں، وہی جو حق اور باطل کا معرکہ شروع ہوا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حق اور باطل کا جو معرکہ اور تسلسل ہے، تو وہی سلسلہ جاری ہے۔ کل بھی یہی زبان تھے، یہ صرف آج نہیں ہے، کل بھی یہی اسلام اور یہی نظام الہی کے مخالف، یہ الہ کے بجائے کوئی اپنے آپ کو معبود بنانے کے جو کوشش کرنے والے تھے، تو ان کی زبان بھی یہی تھے، کیونکہ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اور آج بھی وہی زبان ہے۔ کل بھی یہی کہا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ اور اس کے قوم آپ نے اس طرح کلہ چھوڑ دیا جو فساد، جو دہشت گردی زمین میں پھیلاتے ہیں، اور حتیٰ یعنی یذرک و آلہتک، جو آپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کے الہوں کو، آپ کے معبودوں کو، آپ کے نائبوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے مدارس اور علماء اور جمعیت علماء اسلام اور ان کے قائدین آپ نے اس طرح کھلا چھوڑ دیا ہے، اور وہ مدارس جو اس سے افراد پیدا کرتے ہیں کہ پھر نہ دنیا میں کوئی سپر طاقت مانتے ہیں، نہ کوئی دوسرے قسم کی طاقت مانتے ہیں، نہ ان کے مسلط حکومتیں مانتے ہیں جو آپ نے کہیں وہاں مسلط کیے ہیں۔ لہٰذا آج بھی وہی زبان جاری ہے، لہٰذا طریقہ واردات وہی ہے، اور ہم بھی وہی روش اور وہی نقش قدم پہ چلنا چاہے، جیسے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اور ہم بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ، اور ہم بھی حضرت موسیٰ کے اس نقش قدم پہ کہ حضرت موسیٰ بھی اپنے قوم کو کہا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فرعون تو اپنے ملأ اور اپنے لوگوں کو، اپنے مشرکوں کو تو یہ جواب دیتا تھا کہ نہیں، ایسے بات تو نہیں ہے، میں ان کے مردوں کو اور لڑکوں کو ذبح کرتا ہوں اور ان کے بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہوں، اور میں بہت بڑا غالب ہوں، میں بہت بڑا طاقتور ہوں۔ لہٰذا آج یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹیکنالوجی ہے، میرے پاس اتنا بڑا ٹیکنالوجی ہے، میں ان کو گھر کے اندر ہٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں سے امریکہ واشنگٹن میں بیٹھ کر کے میں ہٹ کر سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ ٹیکنالوجی جب میرے پاس ہو تو میرے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ یہ مدرسے کے بچے اور یہ جو یہاں غریبوں کے جو بچے یہاں تیار ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کا آج اعلان کرتے ہیں کہ ہم صرف الہی نظام کو حاکم کرنے کے لیے نکلیں گے اور کوئی نظام ہم نہیں مانتے ہیں، تو اس پہ میں تو بہت بڑا غالب ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہاں کے اس وقت بھی یہ شکایت کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج کے نوجوان یہی شکایت اکابرین سے، علماء سے اور ان رہنماؤں سے کرتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اور آج ہمارے ملک کے اندر اسلام کے بارے میں، مدارس کے بارے میں اور الہی احکام کے بارے میں یہ کچھ ہوتا ہے، لیکن تم لوگ اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور یہ شکایت نوجوان وہاں کرتے تھے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتنا ومن بعد ما جئتنا، یہ شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی انہوں نے یہ عمل کرتے تھے کہ ہمارے
مردوں کو ذبح کرتے تھے اور ہمارے لڑکیوں اور بچوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہی زبان وہ استعمال کرتے ہیں، لہذا ان کو ابھی لگام دینا پڑے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو کہتے ہیں، ان کو کہنے تو جو بھی کچھ کہتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا ایک معاملہ، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین۔ لہذا اللہ سے استعانت مانگو اور صبر استقامت رکھو، اور یہ زمین اللہ کا ہے، اور اللہ یہ زمین جس کو چاہے وراثت میں وہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کا زمین ہے، یہ نہ کسی سپر طاقت کا زمین ہے، نہ فرعون کا زمین ہے، نہ ان کے نائبین کا زمین ہے، بلکہ یہ اللہ کا زمین ہے۔ لیکن جس کو وہ دینا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کا مرضی ہے، لیکن چاہتے کیا؟ صبر و استقامت، اور ان کا مقابلہ صبر و استقامت اور اپنی ذمہ داری اور فرائض پہ قائم رکھنا، اور اس پہ ان کو ادا کرنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ کام آپ لوگوں کا، آپ کا ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد باقی کام اللہ پہ چھوڑ دے۔ اللہ جس کو وراثت میں دینا چاہتے ہیں، مالک تو زمین اسی کا ہے۔ لہذا آج بھی ہم مدارس پہ جتنی بھی دباؤ اور پریشر ہے، اور مذہبی تنظیموں پہ اور مذہبی تہذیب و ثقافت پہ، لیکن ہم نے کبھی یہ زبان استعمال نہیں کیا، نہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے ان کو کنٹرول کر لیں۔ کیا کیا الزامات انہوں نے نہیں لگائے، کیا کیا دھمکیاں انہوں نے نہیں دیے، اور یہاں افغانستان پہ جب انہوں نے پہلے حملہ کر دیا، اور پہلے حملے کے بعد دنیا کے ان کے جتنی بھی مشینری، جتنی بھی ان کے وسائل تھے، انہوں نے یہاں جمع کر دیا اور انبار لگا دیا، اور ہمارے پاکستان کے اندر انہوں نے اڑے قبضے کیے ہیں، اور انہیں یکدم اعلان کر دیا کہ پلان ٹیررسٹ ہے، پلان دہشت گردی کے لسٹ شامل ہے، وہ جو بلیک لسٹ ہے، اور سارے افغانستان کے طلباء اور علماء انہوں نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا، اور ان کو تو چھوڑ کے پاکستان کے اندر انہوں نے مدارس پہ جو دہشت گردی کے الزامات لگانا شروع کر دیا، تاکہ یہاں یہ لوگ ڈر کے وجہ سے ان کے آواز سے آواز نہ ملا دے۔ لیکن اللہ کے لیے جو کچھ منظور تھا تو ہوگا یہ۔ اب ہم سب زندہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے سرزمین سے مدرسے کے فارغ التحصیل اور اس طرح پگڑی اور لنگوٹا باندھنے والا، انہوں نے بھی کسی مدرسے میں، کسی روڑی کے مدرسے میں انہوں نے، علماء نے ان کے پگڑی باندھا ہوا ہو، تو انہوں نے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے، اور وہی امریکہ، وہی سپر طاقت، جب ہم کے نام لینے سے بھی ڈر رہے تھے، اور ان کے دھمکیاں اور ان کے ٹیکنالوجی، اور دیکھ بھی لیا، کچھ کو کہاں ہٹ کر دیا، کچھ کو کہاں کدھر انہوں نے وہاں میزائل استعمال کر دیا، انہوں نے ڈرون کر دیا، سارے ڈرون پہ۔ لیکن پھر صبر و استقامت سے جب کام لیتا رہا اور اپنے فرائض انجام دیتا رہا، تو دنیا میں، ویتنام کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے تاریخ نہیں دیکھا ہے، لیکن دنیا میں امریکی نے جو سب سے پہلے اس وقت اور ان حالات میں جو محفوظ راستے کے لیے بھیک مانگا ہے، تو انہوں نے ملا برادر سے مانگا، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، سائن کر لو، دستخط کر لو کہ مجھے محفوظ راستہ دے دو، اور میں اپنے فوجوں کو نکال لیتا ہوں، اور میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ ادھر آیا۔ لیکن یہ پورا 45 ممالک، ایک امریکہ تو سپر طاقت چھوڑ دے، بلکہ جتنے بھی نیٹو کے ممالک تھے، افغانستان اور پاکستان، اور بلکہ تمام مسلمان ممالک کے مقابلے میں وہ سپر طاقت تھے۔ ہر ایک ملک، امریکہ کو تو سارا کا سپر طاقت، لیکن ہر ایک ملک ہمارے مقابلے میں سپر طاقت تھے، ہمارے مسلمان اور اسلامی ممالک کے مقابلے میں۔ لیکن مسلمان حکمران، اللہ نے ان کو کوئی توفیق نہیں دیا کہ ان کو بات کو مسترد کر لے، بلکہ جب ٹرمپ سعودی عرب آیا تھا
تو وہاں سعودی عرب کے بادشاہوں نے تو تلوار سے ان کے لیے رقص، ہم ان کو اتن کہتے ہیں، ان کے لیے اتن کر دیا، اور ان کو یہ دکھا رہا تھا کہ میں اس تلوار پہ تو ہم نے اس ملک کو حاصل کر لیا، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں رقص کرتا ہوں اور ڈانس کرتا ہوں، بنگڑا ڈالتا ہوں، جو ان لوگ اس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے تو رقص اسی تلوار کے ذریعے کر رہے تھے، اور ان ملنگوں نے اور ان پگڑی باندھنے والوں نے جو انہوں نے پگڑی باندھ لیا، اور انہوں نے اس بات پہ ان کو مجبور کر دیا اسی تلوار کے ذریعے کہ آپ آ جاؤ اور میں آپ کو سبق دکھاؤں گا، اور وہ آ کر کے بھیک مانگتے ہیں محفوظ راستے کے لیے۔ اور ان کو ابھی دنیا میں پورا امت مسلمہ کی نمائندگی، اگر امت مسلمہ نے سپر طاقت ایک ٹیبل پہ لایا تو یہ ملا برادر اور ملا عمر وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ اس بات کے انہوں نے عزم کیے تھے، کسی مدرسے میں انہوں نے پگڑی باندھ لیا، پھر اس بات کے عزم کر دیا کہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکوں گا اور نہ سجدہ کروں گا جب تک وہ راہ راست پہ نہ آ جائے۔ لہذا مدارس اس قسم کے لوگ، اس قسم کے شخصیات، اس قسم کے لوگوں کو پیدا کر کے نکل جاتے ہیں، وہ مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اور اسی کے علاوہ پورا دنیا میں جمہوریت کا بھی ایک چرچہ ہے، اور آپ کو اسی بنیاد پہ دہشت گرد قرار رہے تھے کہ آپ نے ان کو تلوار کو ذریعے ٹیبل پہ لایا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے مدارس میں بھی یہ لوگ ہوں گے، لیکن ہم نے ان کو کہہ دیا کہ چلو جمہوریت کے راستے میں بھی آ جاتا ہے، اور جمہوریت میں بھی آپ سے ہم میدان میں آگے نکل جائیں گے۔ ایک وقت تھا کہ ملا اور مدرسے کے فارغ التحصیل اور مدرسے کے رہنے والوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور اس کو کوئی انسانی معاشرے کے اندر وہ کوئی عزت کے نظر سے نہیں دیکھتا تھا، اور یہ تیسرے چوتھے پانچویں درجے کے شہری سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے اور پاکستان کے جو علم بردار اور ان کی جمہوریت کے جو علم بردار وہ دوسرے لوگ تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں زیادہ جمہوریت پسند ہوں، ترقی پسند ہوں، اور اگر میں احتجاج کرتا ہوں تو بھی ایک مہذب طور پہ کرتا ہوں، اور اگر میں سیاست کرتا ہوں تو بھی میں سیاست کو مہذب طریقے سے جانتا ہوں، اور یہ غیر مہذب لوگ اور یہ معاشرے میں باہر نہیں آنا چاہے، کیونکہ اگر یہ معاشرے میں باہر آ گیا تو یہ وحشی لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی فکر ہے، اور نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جمہوریت کیا ہے، حکومت کیا ہے، حکمرانی کیا ہے، اور لوگوں کو خوشحال زندگی مہیا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ لہٰذا یہ باتیں ہو رہے تھے، اور اس پیمانے پہ بھی ہم نے اور اس میدان میں بھی ہم نے گئے۔ تو اس حکومت آنے کے بعد 2 سال سے جب جمعیت علماء اسلام میدان عمل میں ہے، اور اسی میدان عمل میں 15 ملین مارچ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد آزادی مارچ کے حوالے سے ایک تحریک چلی، اور وہ تحریک سینکڑوں لوگوں کے نہیں تھے، وہ تحریک ہزاروں لوگوں کے نہیں تھے، بلکہ وہ تحریک لاکھوں لوگوں پہ مشتمل قافلہ یہاں سندھ سے اور وہاں بلوچستان سے اور لاہور سے ہوتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچے، لیکن وہ احتجاج جو لاکھوں لوگوں پہ مشتمل تھا، حکومت وقت کے خلاف ایک تحریک اور احتجاجی تحریک نکلے تھے، لیکن جمہوریت اور آئین کے بحالی کے نام سے وہ تحریک چل رہا تھا۔ لیکن یہ تحریک جب اسلام آباد تک پہنچے تو پورے راستے میں اور شہر کے لاہور سے اور تمام شہروں سے اندر گزرتے لیکن اسلام آباد میں پھر 9-10 دن وہاں گزار دیا، لیکن اس تحریک کے اندر لوگوں کو، املاک کو، کسی شخص کے ایک دکان کا شیشہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک فرد کو یہاں تک نقصان نہیں پہنچا کہ ان کو ناک خون کرے وہ بھی نہیں ہوا۔ لہذا
اتنے پرامن تحریک نہ صرف ان مہذب لوگوں کے جو ہمارے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں، بلکہ یہ جب اس طرح لوگ کوئی ہزار نہ بلکہ سینکڑوں لوگ جب نکل جاتے ہیں تو لوگوں کے املاک لوٹ لیتے ہیں، دکانوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کو شخصی نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن ان مہذب کو تو چھوڑ دو۔ اسی دوران امریکہ کے اندر تحریک چلے، کالوں کے احتجاجی تحریک نکلے۔ وہاں کالوں کے ایک بندہ، کالے جو تھے وہ میرے خیال مار دیا، کیا ہوا، انہوں نے احتجاج کی۔ تو واشنگٹن شہر میں اور مہذب اور متمدن دنیا کے لوگ ہیں، لیکن بہت لوگ کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو امریکہ میں کیسے جمہوریت اور پرامن تحریک، اور وہ لوگوں کے وقار کو بھی سمجھتے ہیں، انسانی حقوق بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہاں لوگوں کو نقصان پہنچایا، وہاں گاڑیوں کو جلایا، وہاں دکانوں کو جلایا، وہاں لوٹ مار ہوئی۔ لیکن پاکستان یہ وحشی جب نکلے تھے، یہ دہشت گرد جب نکلے تھے، یہ کچھ نہ جانتے ہوئے لوگ نکلے تھے، لیکن ان کا اتنا پرامن تحریک کہ وہ بھی اس بات کے اعتراف کرتا تھا کہ یار یہ دیکھو ہم کیا خیال سمجھ رہے تھے اور یہ کیا لوگ ہیں، یہ کس طرح نکلے، یہ تو سب سے آگے نکل گیا۔ اور اس حوالے سے اسی بات پہ، ورنہ آج آئین، قانون، جمہوریت کے علمبردار تو بہت بڑے بڑے بیٹھے ہیں، لیکن آج آئین کی بحالی کی جو جنگ ہو رہا ہے، جو تحریک چل رہے ہیں، لیکن آج اس کی قیادت بھی مدرسے کے فارغ التحصیل کر رہے ہیں، اور یہی مدرسے حقانیہ میں پگڑی باندھنے والے ایک شخص ہے، اور ان کے لاکھوں پیروکار اس طرح علماء ہیں۔ اور بحالی جمہوریت، بحالی آئین، ووٹ کو عزت دو کے تحریک، یہی چلاتے ہیں، اور نہ صرف تحریک چلاتے ہیں بلکہ قیادت کرتے ہیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے یہ پرامن اور آپ کے وہ اسلامی تعلیمات جو آپ نے مدارس میں سیکھے، تو یہ اس لیے ان لوگوں کے لیے ناگزیر ہو گیا کہ ایسے بڑا تحریک اور پرامن تحریک، پاکستان کے بقا اور سالمیت کے حوالے سے تحریک، یہ کوئی اور نہیں چلا سکتا ہے۔ اگر ہم یونیورسٹی کے لوگوں کو نکالا، یونیورسٹی کے بچوں کو نکالا، کالج کے لوگوں کو نکالا، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ مہذب ادارے ہیں، یہ انسانی حقوق جانتے ہیں اور انسانوں کے تقدس جانتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو نکالا تو پتہ نہیں لوگوں کو کیا سے کیا کریں گے۔ لہذا اس تحریک اور اس کے اولو العزم لوگ یہ ہمیں نہ یونیورسٹی میں ملے گے، نہ کالج میں ملے گے، نہ ہماری ان پارٹیوں کے اندر ملے گے۔ لہذا اس تحریک کی قیادت مولانا فضل الرحمان نے کرنی ہے۔ یہ تو آپ کے تحفے کے طور پہ پلیٹ میں نہیں رکھا کہ تحفے کے طور پہ دے دیا کہ یہ ہم آپ کو عزت دیتے ہیں، بلکہ آپ نے اپنے عمل، اپنے کردار سے یہ قیادت یعنی ان کو ناگزیر بنا دیا کہ ان کے سوا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو سمیٹ لیتے ہیں، اگر ہم اس بات کو سمیٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس دور میں پاکستان کے اندر، ایشیا کے اندر آئین اور بحالی کا جمہوری تحریک کی قیادت بھی مدرسے کے فارغ التحصیل کر رہے ہیں۔ اگر دنیا کو ٹیبل اور سپر طاقت کو ٹیبل پہ لانیں گے تو بھی یہ مدرسے کے فارغ التحصیل کرتے ہیں۔ لہذا مدارس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جائے۔ لہذا اسی بنیاد پہ میں آج ان مدرسے کی اور اس مدرسے کے فارغ التحصیل علماء کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یہاں کے منتظمین کا شکریہ بھی ادا کرتا چلا ہوں۔ اور میرے بعد جو ہمارے محترم شیخ الحدیث صاحب ہیں، وقت باقی زیادہ گزر گیا تو وہ بھی بات کریں گے، تو سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ اور اپنے علم جو ہم نے حاصل کیے ہیں اور جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم اور ان کو سب کو اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔